الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھنجکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات ہیں، 258 سے 260 تک۔ اس میں 3 ہمارے سامنے واقعات، 3 قصے ہمارے سامنے اس میں رکھے گئے ہیں، اور جو بھی قرآن کے قصے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں وہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرتوں کے لیے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی قصہ نہیں ہونا چاہیے جس میں کہ میرے اور آپ کے لیے، جس میں ہمیں خود اپنے لیے سبق نظر نہ آئے۔ تو لازماً ہر قصے پہ غور کریں گے تو آپ کو اس میں سے موتی نکلیں گے، اس میں سے اسباق، عبرتیں ہمارے لیے نکلیں گے۔ تو ان قصوں کو یوں ہی پڑھ جانا جیسے کوئی کہانی کی کتاب پڑھیں، ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ قصے قرآنی قصے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے، اسباق کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے، تو وہ مقصد جب ہم اس میں جو قصے بیان کیے ان کو بھی پڑھیں تب بھی وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اس میں جو 3 قصے ہیں، پہلا قصہ ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو نمرود کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوا، اور دوسرا قصہ اس شخص کا جس کا ایک بستی پر سے گزر ہوا جو کہ تباہ ہو چکی تھی، اور تیسرا پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جب انہوں نے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ
دریافت کیا، سوال کیا کہ ان کو وہ دکھائے کس طرح سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے. تو پہلا قصہ ہے، ہم یعنی ان 3 قصوں پہ اللہ کی توفیق سے آج بات کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ قصہ ہے، یہ اس کی طرف آئے تو یہ ایک یعنی عجیب، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ملکہ، ایک صفات یا ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی مناظرے کی. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ ایک مناظروں میں ایک ملکہ یعنی اپنے اندر ایک اہلیت وہ پیدا کرے اور یا اس کا صحیح طریقہ سیکھے کہ کس طرح سے پہلے کیا بات شروع کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے، کس طرح سے بات کو لے کر آنا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مناظرے ان کو یعنی خاص طور پر ان کا مطالعہ کریں. اس میں مناظرے کے طریقے اور اس کے تعلق سے بہت سے اسباق ہمارے لیے رکھے ہیں. مختلف مناظرے جو ابراہیم علیہ السلام کے، جیسے آگے بھی کچھ ذکر آئے گا. تو ان میں سے ایک یہ مناظرہ ہے، کہا جاتا ہے جب وہ آگ سے نکالے گئے، جب آگ میں جلائے جانے کا واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا دی، اس کے بعد کا یہ قصہ ہے واللہ عالم. تو یہ نمرود جو بابل کا جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں اس کا ایک قصہ ہے، جس کو کہ جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے ان سے نقل فرمایا کہ مشرق و مغرب، زمین کی مشرق و مغرب کی جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، تو وہ 4 لوگوں کو عطا ہوئی. 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. جو مسلمان تھے وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور جو 2 کافر تھے وہ پہلا یہ نمرود تھا، دوسرا بخت نصر. تو ان 2 کو عظیم بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. واللہ عالم. یہ امام مجاہد سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. تو یہ کہ اس کو بڑی بادشاہت اللہ نے دی تھی، اور اس بادشاہت کا نتیجہ کیا تھا، جیسے اس کی طرف سے رد عمل کیا تھا، وہ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا بھی کس کے بارے میں، فی ربی ہی، اپنے رب کے بارے میں، یعنی اس حقیقت کے بارے میں جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کہ حق تعالیٰ کے بارے میں وہ جھگڑا کرنے لگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیگر کفار کے بارے میں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَمُشْرِكُونَ بِهَا، سورۃ رعد میں، کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. تو یہ جو کافر شخص تھا، بادشاہ تھا، وہ بھی اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ منکر تھا اور خود خدائی کا وہ دعوے دار تھا. جیسے کہ بعد میں اس کے جو پیروکار فرعون، اس نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا. تو یہ جھگڑا اس نے کیا اپنے رب کے بارے میں. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا اپنے رب کے بارے میں، جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، ہمیں بتائیں. اس سے پہلے کہ وہ یعنی مناظرہ شروع، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمائی کہ جھگڑا وہ کیوں کر رہا تھا. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی. یہ وجہ تھی اس کا جھگڑا کرنے کی، اس بنیادی ترین چیز میں جھگڑا کرنے کی، جو یعنی سب سے زیادہ منطقی چیز، جس کا انکار جو ہے اس سے بڑی کوئی یعنی نادانی نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت، عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی اور طویل بادشاہت عطا فرمائی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا اس کے ایک جبروت، اس کی سلطنت ہے، عظیم سلطنت ہے، اور لوگوں پر اس کا حکم چلتا ہے. اس کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعوے دار ہو گیا. وہ یہ جو بادشاہت تھی، بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، تو وہ اس کو اللہ نے بادشاہت دی تو اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا، اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کیسے شیطان جو ہے وہ انسان کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، کیسا ہتھ کنڈا ہے. اللہ نے اس کو بادشاہت دی، عظیم بادشاہت، اس کے نتیجے میں خدائی کا دعوے دار ہو اور اللہ تعالیٰ کا وجود کا منکر اور اپنی عبادت کرواتا ہے لوگوں کو. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ یعنی اس کی پرستش کرتی تھی، نمرود کی، اور ساتھ وہ جو سورج، چاند، ستارے اور جو مختلف کواکب ہیں ان کی پرستش کیا کرتے تھے. اس جھگڑے کا یہ اس کا یعنی حد درجے اس کی ہٹ درمی تھی، ضد تھی، اس کا یہاں پر ایک جھلک ہمارے سامنے آئے گی.
اذ قال ابراہیم، یہ دیکھیں مناظرہ جو شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا تعارف کروایا. انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، وہ رب ہے الذی یحیی و یمیت، جو جلاتا اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ میرا رب ہے. تو یہ ایک بالکل واضح بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کچھ تنگ ہو رہی ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ وہ ساری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. اللہ مالک اس کائنات میں متصرف ہے، وہ تدبیر، وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے، جس کا کہ ایک نمایاں جو مظہر ہے، شکل، وہ یہ ہے کہ وہ جلاتا اور مارتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. یہ اس کی کائنات میں تصرف کا ایک شکل ہے. تو یعنی یہ ہر انسان اس کو جو کائنات میں ادنا سے ادنا بھی ذرہ بھر بھی اس کے بعد عقل غور کرے تو ایک واضح تھی بات ہے کہ کائنات ایک چلانے والا، اور یہ زندگی دینا، موت دینا، یہ ایک رب تعالیٰ کی یعنی ایک عظیم صفت ہے. لیکن اس کا آگے سے جواب دیکھیں کہ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں. یعنی اور یہ اس نے کہا جیسے تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے دو بندے جن کے اوپر قتل کی سزا ہو چکی تھی، ان کو بلایا، ایک کو حکم دیا قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا، دوسرے کو کہا جائے تمہیں معاف کیا کہ دیکھو میں نے زندگی دی، اس کو موت دی. یعنی کہاں وہ زندگی دینا موت دینا جس کی اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کہاں یہ جو ضد جس پہ آیا ہوا تھا اپنے صرف ایک ضد کے طور پہ جو اس کے جواب دے رہا ہے. یعنی حقیقت میں ایک شبہ نہیں تھا، جو تو ایک ہوتا ہے شبہات پیدا ہو گئے کہ جی اس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہا تھا توحید کو، ایسی بات نہیں تھی. اس کی طرف سے یہ جواب خود دلالت کرتا ہے کہ یہ اصل میں شبہ نہیں تھا، یہ صرف ہٹ درمی تھی، لیکن بس ایک اس نے آگے سے مارنا نہیں تھا، اس لیے آگے سے بحث کر رہے کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. اور آگے سے یعنی جو اس نے دلیل دی وہ اصل میں جلانا مارنا تو نہیں ہے، یہ زندگی اور موت دینا تو نہیں، کسی کو قتل کر دینا دوسرے کو قتل نہ کرنا، اصل میں اس کا نام تو نہیں ہے زندگی اور موت دینا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے طرف سے یہ ایک انتہائی گھٹیا جواب آیا، چونکہ اتنا بڑا یعنی بادشاہ تھا، اس کے لوگ یعنی سلطنت کے قائل تھے، اور وہ کیسی بات آگے سے ان کو کیسا جواب دے رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل کی طرف منتقل ہو گئے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال دے. یعنی اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو، اور یہ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا انا احیی و امیت، انا الذی احیی و امیت نہیں کہا کہ میں ہی صرف جلاتا مارتا ہوں، اس نے کہا میں یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی اس نے اپنے آپ کو اس میں شریک ٹھہرایا کہ یہ اگر کوئی اور کرتا ہے تو اس میں وہ اکیلا نہیں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، بے شک اس میں میں اکیلا نہیں ہوں لیکن یہ کام میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اصل میں اس کے ساتھ اس میں آگے چل سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوسری دلیل کی طرف وہ آگے کہ ٹھیک ہے اب تو تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اور تیرا یعنی تصرف ہے کائنات میں، تو لہٰذا جو یہ کام کر سکتا ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو مخلوقات اس کے تحت ہونی چاہیے، اس کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے اب تو اس دلیل کو آگے لے کر آ، یعنی باقی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی تیری دلیل جو ہے وہ منطبق ہونی چاہیے، اپلائی ہونی چاہیے. تو میرا رب جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو اب تو اس کو مغرب سے نکال کے رہا. تو اب اس کے بعد اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا، یعنی پہلا جو تھا جواب تو اس کا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا تو کوئی وہ شبہ جو سننے والے تھے اس کے درباری دوسرے لوگ، ان کے سامنے بھی کچھ وہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جس نے کفر کیا وہ لاجواب ہو گیا، وہ یعنی گونگا ہو کر رہ گیا، اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا جب انہوں نے یہ اپنی دلیل دی. تو یہی جو اہل باطل جو صرف اپنی ضد اور عناد اور یعنی اس کی وجہ سے حق کے انکار انہوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ انکار کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو حق کی سمجھ نہیں آئی، جس طرح کے رویہ اختیار کرتے ہیں جب وہ اہل حق کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آتا ہے، یہی ہوتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، یعنی وہ لاجواب ہوئے تھے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں، یہ جب بھی کبھی مناظرہ ہوا تاریخ یعنی اسلام کی تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ہو یا اس کے بعد وہ صحابہ کے دور سے لے کے آج تک، یا بڑے بڑے علماء جنہوں نے مناظرے کیے، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو عام لوگ وہ مناظرے جب انہوں نے کیے، بڑے بڑے جو ان کے قسیس اور راہب یا پادری یا اس قسم کے یعنی جو کفار کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ،
تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک عام موحد بندہ ہے وہ اس پر غالب آیا تھا. 1000 ان کے جو علماء ہیں ان پہ ایک جو عام موحد ہوتا ہے عوام میں سے جو ایک موحد ہوتا ہے جس کو توحید کی صحیح سمجھ ہو, عالم بندہ نہیں, صرف ایک عام آدمی جس کو توحید کی صحیح سمجھ ہو, وہ اس پر غالب آیا تھا دوسرے پہ. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. لیکن یعنی یہ توحید کے بارے میں مناظرہ آج تک ایسا نہیں ہوا, جیسے کہ یہ بات کہی اور لکھی نے لکھی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی ایسے عالم کے ساتھ جس کو اللہ نے بیان کرنے کا سلیقہ سکھایا ہو, جس کو بات کرنی آتی ہو, علم والا شخص ہو, اس کے ساتھ کسی کافر نے توحید کے معاملے میں, شرک کے معاملے میں مناظرہ کیا اور پھر وہ جیت گیا کافر, یعنی توحید و موحد جو اس کو لاجواب کر دیا. یہ کبھی نہیں ہوا, ہمیشہ وہی لاجواب ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اپنے تکبر میں آ کے نہیں مانتا, جو مشرک بندہ ساتھ بیٹھا ہے وہ نہیں مانتا, اس کی ایک چدراہٹ ہے, انا آڑے آتی ہے. لیکن اس مناظرے کا بعض دفعہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اصل میں حق پہ کون ہے, وہ اس موحد کی بات مان لیتے ہیں. اس قسم کے آپ کو کئی مناظرے جو ہیں وہ تاریخ میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. جب ظالم قوم اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اہل حق کے سامنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جواب کی طرف ان کی رہنمائی نہیں فرماتے, آگے سے ان کو کوئی جواب جو ہے وہ نہیں بن پائے گا. اور اس آیت کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ایک یعنی بڑی غور کرنے کی ایک بات ہے کہ جو بھی اس وقت شرک مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے, جو مختلف صورتیں ہیں پوری روئے زمین پر, بنیادی طور پہ وہ دو چیزوں کو یعنی لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یا تو کواکب ہیں, یہ ستارہ اور سورج اور چاند اور وہ چیزیں, اور یا پھر جو اہل قبور ہیں مردہ لوگ. عام طور پر جو شرک زمین میں پایا جاتا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی, یعنی ان دو چیزوں کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی تو ان کے ہاں یہ سورج اور چاند اور جو دیگر یعنی ستارے ہیں ان کی پرستش کی جاتی تھی, اور ساتھ ساتھ نمرود کی پرستش کی جاتی تھی. تو ان کے ہاں اور ان کے اب تک بھی پیروکار جو ہیں وہ ان کے یعنی ایسے بت خانے بنے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں, جس میں کہ آگے بت بنائے گئے تھے. کوئی ایک بت ہے مثلا سورج کا بت ہے, کوئی چاند کا بت ہے, کوئی اور ایک زحل کا بت ہے, مختلف جو ستارے ہیں ان کے بت بنے ہوئے تھے جن کی پرستش کرتے تھے. اور آج تک وہ عراق میں یہ ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود کے پیروکار اب بھی ان کی قوم کے اس کی قوم کے موجود ہیں. اب بھی وہاں پہ یعنی ان میں سے کئی بڑے اکیڈمیکلی کئی بڑے اونچے عہدوں پہ ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر گئے, لیکن ان کا سارا دنیاوی علم ہے وہ ان کو توحید کی طرف نہیں لا سکا. وہ اس پہ وہیں جمع ہیں, ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. بت جو کہ ستاروں کے ناموں میں بنائے جاتے ہیں ان کی پرستش کی جاتی ہے. تو عراق میں اب بھی ان کو صابیہ کہا جاتا ہے, صابی لوگ کہا جاتا ہے. اب بھی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس وقت نمرود کے جو قوم تھی وہ جس عقیدے کو رکھتے تھے وہ لوگ اس کے یعنی معتقد ہیں. اور یہ کیسی یعنی دنیا کا اتنا بڑا عالم ہوا تھا لیکن جو بنیادی ترین چیز ہے توحید کی اس سے وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے. تو ایک تو یہ چیز نظر آتی ہے کواکب, اور دوسری طرف جو بہت بڑی تعداد ہے مشرک لوگوں کی یا شرک کرنے والوں کی, وہ ہیں جو یعنی اہل قبور کی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. جیسے قوم نوح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا, جو ان کے 5 بت تھے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا ایک قول مروی ہے کہ یہ سارے 5 بت جو قوم نوح نے بنائے ہوئے تھے اصل میں نیک لوگ تھے. جب وہ مر گئے تو انہوں نے ان کے بت بنا لیے, ان کی پرستش کرنے لگ گئے. تو مراد یہ کہ اور یہ چیز تو آپ کو یعنی کہاں نظر نہیں آتی. یعنی اکثر جو شرک کی کیفیت, شرک کے جو صورتیں اس وقت بھی موجود ہیں, اہل قبور کا کوئی شریک ٹھہرایا جا رہے ہیں. اب خواہ وہ خود جا کے وہ قبر پہ کوئی ماتھا ٹیک رہا ہے, وہاں نظر نیاز چڑھا رہا ہے, یا پھر اس کا آگے کسی نے بت بنایا ہوا ہے, وہ بات ایک ہی ہے. مراد ہے کہ کوئی مرا ہوا جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. اب ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دونوں قسم ہیں شرک کی, ان دونوں کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یعنی ان کو باطل ٹھہرایا. پہلے انہوں نے ابتدا کی کہ میرا رب ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود کو کہا
نمرود کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے تو زندگی اور موت کا اختیار نہیں ہے، میرا رب ہے، میں اس کو اس کی طرف بلاتا ہوں جو کہ زندگی اور موت دیتا ہے. تو لہٰذا وہ شخص جس کو خود جو کسی اور کی طرف سے زندگی دیے جانے کا محتاج ہو، جو خود اپنے آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، کسی اور کو زندگی نہیں دے سکتا، اس کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ اور وہ اس کے مرنے کے بعد تو بدرجہ اولا اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ تو اور زیادہ اس وقت بے بس ہو جاتا ہے. تو جو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اس کا بھی مستحق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے. پہلی دلیل میں انہوں نے یہ جو قسم تھی مردوں کو پکارنے کی اس کو باطل ٹھہرایا، اور دوسری طرف جب اس نے اس میں حجت کی دوسرے جو جس چیز کی طرف وہ آئے وہ کواکب جو کہ ان کی قوم میں نہیں معروف بات تھی، ستاروں کی اور سورج چاند کی پرستش، اس کو انہوں نے باطل قرار دیا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے، تو مغرب سے لے کر آ. لہذا انہوں نے ستاروں کو، سورج چاند کو اللہ کا مسخر یعنی اللہ کا حکم کے تابع قرار دیا کہ وہ رب کے حکم کے تابع، لہذا ان کی پرستش کیسے کی جا سکتی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمیشہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ دو جو ہیں انہوں نے اس کے سامنے اس کا بطلان جو واضح کیا. اس میں ایک اور بات دیکھیں جو کہ دعوت اللہ کے میں یعنی اس طرح کے مناظروں میں یا دعوت میں ایک اور سبق جو اس سے نکلتا ہے کہ اب پہلی دلیل جب انہوں نے دی تو آگے سے اس نے ایک بھونڈا جواب دیا، چاہے گھٹیا ہے لیکن ایک اس نے شبہ اپنا، یعنی چاہے وہ اپنی زبان سے دل اس کا ساتھ نہ ہو شبہ پیش کرنے میں، لیکن اس نے ایک جواب دیا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے اس دلیل کو آگے لے کے جا سکتے تھے، باطل قرار دے سکتے تھے. مثلا اب جس کو تو انہیں یعنی کوئی جو عدم سے وجود میں کسی کو لا کر دکھا، اللہ تعالیٰ تو زندگی ایسے دیتے ہیں نا، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس سے ایک وجود میں آتی ہے اور ایک زندہ جو ہے مخلوق ہوتی، یا کوئی جو مردہ جانور پڑا ہے اس میں دوبارہ تو زندگی ڈال کے دکھا، روح پھونک کے دکھا، تو آگے اس کو بڑے آرام سے لے کے جا سکتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دوسری دلیل، دوسری بات کی طرف منتقل ہو گئے، ایسی بات جس کے سامنے اس کا کوئی شبہ تھا ہی نہیں، یعنی وہ زبان نہیں کھول سکتا تھا آگے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مناظرے میں ایسی بات آئے دعوت میں جس کے جواب میں ایک شبہ اس کو اور اس نے رٹا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے کچھ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہو، تو اس میں آگے جانے کی بجائے کوئی اور بات جو کہ بہت واضح ہو، جس کے آگے سے وہ کچھ بیان نہیں کر سکتا، شبہ نہیں پیش کر سکتا، اس کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ حق جو ہے وہ یعنی کھل کے سامنے آ جائے، بجائے کہ اس میں آگے وہ بندہ جو ہے چلتا رہے. ورنہ اس میں بھی چلے تو وہ باطل ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کر سکتے تھے. اس قصے سے بھائیو مناظرے کی ایک جو انبیاء کی سنت ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ آپ انبیاء کی سیرتوں میں دیکھیں کیسے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا جادلتنا فاکثرت جدالنا قالوا یا نوح قد جادلتنا، انہوں نے ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح آپ نے ہمارے ساتھ جدال کیا، جھگڑا کیا، بحث مناظرہ کیا، تو اکثر تجدالنا آپ نے بہت زیادہ جھگڑا کیا. وہ توحید کے معاملے میں ان سے جھگڑا کرتے تھے نوح علیہ السلام نے، اور کیا ان سے جھگڑا تھا ان کا اپنی قوم سے کہ اللہ کو مان لو. تو وہ لہذا نوح علیہ السلام کو لے، ابراہیم علیہ السلام کے تو کئی مناظرے ان کے اپنے باپ کے ساتھ جو مناظرہ اس کو دیکھیں، یا جو بت جب انہوں نے توڑے اس وقت ان کے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ اس کو دیکھیں، اور ان سب مناظروں کو آپ ایک ایک کو پڑھیں، اس میں یعنی اسباق سے بھرے پڑے آپ کو نظر آئیں گے. یا جو انہوں نے اسی طرح سورج چاند کا جو ان کا مناظرہ ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا، سورج کو دیکھا، پہلے ستارے کو دیکھا چھپ گیا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. تو وہ اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اس کو رب سمجھ رہے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے یہ ایک مناظرے کا ایک طریقہ تھا ان پہ حجت قائم کرنے میں. پھر وہ جب چھپ گیا فلما افلت، جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا اے قوم، اے میری قوم، میں برات اختیار کرتا ہوں جس کو بھی تم اللہ کے ساتھ یعنی شریک ٹھہراتے ہو. وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں جہاں وہ پورا نقل فرمایا وہ ستاروں کے بارے میں جو ان کا مناظرہ ہے، آخر میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری حجت تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمائی تھی اپنی قوم کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، ان کو مناظرے کا علم، مناظرے کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی. اور بھائیو اس سے اگلے قصے پہ جانے سے پہلے چند ایک مثالیں صرف آپ مناظرے کی اور دیکھیں کیسے، یعنی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں. انہوں نے جو مشرکین سے، قریش سے کس طرح سے ان کے مناظرے ہوئے، جو وفد آیا تھا ان کا نجران، اہل نجران کا وفد نصارہ کا، ان کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا. بلکہ اس کے اگلی سٹیج بھی تھی، مباہلہ بھی ان کے ساتھ تو کیا
جیسے وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، عورتوں بچوں کو ہم اپنے کو لے کر آتے ہیں، لیکن وہ نہیں نکلے، ان کو پتا تھا اصل میں باطل پر ہے. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے تھے اپنے خاندان والوں کو بھی، وہ بھی آئیں گے، وہ لیکن نہیں نکلے. لیکن مراد یہ کہ مناظرہ کیا. اسی طرح آگے ائمہ کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں وہ ایک کشتی والا واقعہ جو منقول ہے کہ جو دہریہ لوگوں سے ان کو سابقہ تھا، انہوں نے ایک دفعہ نکلے وہ لوگ، ان کے سامنے آگے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ تم میری ایک بات کا جواب دو، اس کے بعد جو چاہے تم کر لینا. پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کہو گے اگر ایک ساحل سمندر پر ایک کشتی تھی، اس پہ سارا سامان لادا گیا، سب کچھ اس کو تیار کیا گیا، پھر وہ خود ہی چل پڑی اور ساری سمندر کی جو موجیں ان کو پار کرتے ہوئے اپنی صحیح سمت کی طرف یعنی جاری رہی، اور اس کا کوئی جو ہے یعنی اس کا دھیان کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو چلانے والا اس کشتی کوئی نہیں تھا. تو سورہ کریم اس کو جو انہوں نے جو دہریہ تھا انہوں نے کہا یہ تو پاگل آدمی ہے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو پاگل آدمی نادان ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک کشتی کے بارے میں جو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، اتنی بڑی کائنات جو تم کہتے ہو کہ یہ خود سے خود چل رہی ہے، بغیر مالک بغیر کسی رب کے چل رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت بھی آگے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیسے مناظرہ کیا، اس کو کتنا امت کو کتنا عظیم فائدہ ہوا تھا. جو خوارج نکلے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان میں سے چند ایک باقی بچے تھے جن کے ساتھ بعد میں قتال کیا تھا. قتال سے پہلے حضرت ابن عباس خود ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے جو اشکالات تھے ان کو ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، مناظرہ کیا. اور جب حق واضح ہو گیا تو بہت سے خوارج جو ہیں حق کی طرف واپس آ گئے. چند ایک صرف باقی تھے جو یعنی جن کے ساتھ موقع جو نہروان کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قتال کیا تھا. اس طرح سے بعد میں امام باقر لانی کا ایک مناظرہ آتا ہے جو بعد میں انہوں نے یہ 402 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. تو یہ مناظرے میں بڑے معروف عالم تھے اور ہماری تاریخ میں تو بڑے بڑے یعنی اونچے مناظرے والے گزرے ہیں. خواہ محمد بن حنبل رہے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، یا دور حاضر کے آپ کئی علماء لیں، اپنے علماء ہند میں سے کئی ایک ایسے گزرے ہیں. ایک قادیانیوں کے خلاف جنہوں نے مناظرہ کیا ان کو لیں، اہل رافضہ جو رافضیوں کے خلاف مناظرے کیے. یعنی مناظرے اور ایسے مناظرے جس کے آگے سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، جس کا بہت فائدہ ہوا، جس کا امت کو فائدہ ہوا. اور فائدہ تبھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب مناظرہ کرتے تھے ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا، حق واضح کرنا. مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ دیکھا میں نے اس کو چپ کرا دیا، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا. پھر تو اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی. وہ مناظرہ یہ اہل حق اس لیے کرتے تھے کہ حق کو واضح کرنا ہے، مقصد یہ ہوتا تھا. اگر وہ نہیں مان رہا تو جو اس کے باقی پیروکار ہیں ان کے سامنے واضح کرنا ہے حق کو، کہ وہ لاجواب ہو گیا تو ان کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے. اور اس لحاظ سے ان مناظروں کا فائدہ بھی ہوا. امام باقلانی کا ایک مثال دیکھیے اگلا کس طرح کی کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ جو اس وقت کا سلطان تھا رومی سلطان جو کہ نصرانی تھا، اس کے پاس وہ گئے. جاتے ہوئے بھی وہاں جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وہاں جو جاتا تھا اس کو رکوع کرنی، اس کے سامنے جھک کے جاتا تھا. اب ان کے بارے میں پتا تھا ان کو کہ یہ جھکے نہیں جائیں گے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی چھوٹی جگہ داخل ہونے کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ جھک کے جانا ہے لازم ہے، تو پیٹھ الٹے منہ کر کے وہاں سے اندر گئے. بہرحال جب وہاں پہ گئے تو وہاں ایک ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، آپ جس کو پاپ کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ براجمان تھا. یہ سیدھا اس کے پاس گئے، ساتھ وہ سلطان بھی بیٹھا تھا. اس پادری کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ کیا حال چال ہے اور تمہاری بیوی کیسی ہے، تمہارے بچے کیسے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یعنی اطمینان دلاؤ، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک. تو وہ جو سلطان تھا وہ ایک دم بھڑک اٹھا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو بڑا پادری ہے، یہ تو ان شہوات سے اور ان سے بڑا اونچا ہے، اس کو تو یہ زیب نہیں دیتی چیزیں کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوں. آپ جانتے ہیں اب بھی یعنی کیا وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ان کے راہب وغیرہ ہوتے ہیں ان کی شادی کرنا وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ اس سے بات کی آگے سے لوگوں نے ایک دم یہ جواب دیا جس میں سلطان بھی شامل تھا. تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تم اپنے اس پادری کو تو بری کرتے ہو کہ یہ تو اس کے لائق نہیں ہے، بڑا اونچا آدمی ہے، اس لیے اس کے تو بیوی اور بچے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے رب کو اسے مبرہ نہیں قرار دیتے، تو اس کی تو بیوی اور اس کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا بھی تم قرار دیتے ہو. یعنی اور آگے سے وہ بالکل لاجواب ہو گئے تھے اس کے بعد، اور آگے بھی ان کے مزید آگے کچھ مناظر ہوئے.
اس طرح بھائیو یہ مناظرہ ایک سنت رہی ہے انبیاء کی، صالحین کی، علماء امت کی، جس کا کہ امت کو ایک فائدہ بھی ہوا ہے. اور توحید جس بندے کو صحیح سمجھ آئی ہو وہ جب بھی اہل شرک کے ساتھ مناظرہ کرے اس لیے کہ اس کے سامنے حق واضح کر دے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. وہ یا بندہ واپس لوٹ آئے گا، یا یعنی کم از کم اس پر جو اللہ کے سامنے اس کو صحیح بات پہنچا دینے کی ایک حجت جو ہے تمام ہو جائے گی. اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے اگلا قصہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ ایسے شخص کا ہے جس کا گزر ایسی بستی کے پاس سے ہوا جس میں جو کہ بالکل یعنی تباہ ہوئی تھی، خاویۃ علی عروشہا، اس کی جو چھتیں اس کی دیواریں وہ ساری زمین پر گری ہوئی تھی، بے آباد بستی تھی. اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو کیسے دوبارہ سے زندہ کریں گے، دوبارہ سے اٹھائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نشانی دکھانے کے لیے اس کو موت اس کو سلا دیا اور 100 سال کے بعد دوبارہ اس کو بیدار کیا اور پھر پوچھا کہ تم کتنی دیر رہے ہو. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جب سویا تھا تو سورج ابتدا میں تھا، جب اٹھا تو سورج کچھ دن کے انتہا میں تھا. تو اس نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ یا ہو سکتا ہے ایک دن سے کچھ زیادہ سویا ہوں، کیونکہ عام طور پہ انسان اس سے زیادہ نہیں سو سکتا. تو اس کو کہا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو. تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا جو کہ سب سے جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، چند گھنٹے چاہیے اس کو خراب ہونے کے لیے، وہ ویسے کا ویسے اللہ کے حکم سے اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. اور پھر کہا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو، کچھ نہیں ہوا. اپنے گدے کو دیکھو، اس کی تو ہڈیاں بسیدہ ہو چکی تھی، سارا اس کے جو ہے یعنی اعضاء علیحدہ علیحدہ تھے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی کہ تم اپنے گدوں کو دیکھو کیسے اس کی جو ہڈیاں ہیں، جو کہ ہڈیاں بھی علیحدہ ہو گئی ہیں، صرف گوشت نہیں، کیونکہ 100 سال گزر گئے تھے. تو کیسے اس کو ہم دوبارہ سے ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس کو تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا ہڈیاں جو ہیں وہ اس گدے کی دوبارہ سے وہ اکٹھی نہیں، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ پورا بنا بغیر گوشت پوست کے. اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ثم نکسوها لحما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ گوشت جو ہے وہ آ گیا اور اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ جو ہے وہ جیتا جاتا گدھا بن گیا، جیسے پہلے تھا وہ گدھا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سامنے ایک نشانی اس کے سامنے بیان کی. یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں کوئی مستند روایت ہمیں نہیں ملتی. بے شک مشہور یہ کہ عزیر علیہ السلام ان کا یہ واقعہ ہے، لیکن اس بارے میں کوئی مستند روایت ہمیں نہیں ملتی، بلکہ جیسے امام طبری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت ممکن ہے عزیر کے علاوہ بھی کوئی ہو، کیونکہ حضرت عزیر کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا اس تعلق سے. یہ صرف یعنی اقوال ہیں. بلکہ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ کوئی منکر شخص تھا، ایک کافر شخص تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا انا یحیی ہذہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے. تو کہ وہ انکاری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بستی کو زندہ نہیں کر سکے، اس کو اس میں شک تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی ایک نیک آدمی جو ہے اس کو تو اس میں شک نہیں ہو سکتا ایک بستی کو اٹھائے جانے کے بارے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اپنی نشانیاں دکھائیں، پھر آخر میں جو فرمایا کہ فلما تبین لہ، کہ جب اس کو یہ بات واضح ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن سعدی کہتے ہیں کہ جو ایک نیک آدمی اس کو تو پہلے سے یہ بات اس کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو اس وقت واضح نہیں ہوگی یہ چیزیں دیکھ کے، تو اس کو کہا جائے کہ پھر یہ چیزیں دیکھ کے اللہ کی نشانیاں دیکھ کے پھر اس پہ واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اٹھا سکتے ہیں. اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے. تو یہ جو بھی تھا اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں بتائی گئی، اور یہ بستی کون تھی، کیا بیت المقدس تھی یا کوئی اور تھی، اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. اور اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن حدیث میں اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، لیکن تفصیلات کو جاننے میں کوئی فائدہ ہوتا. یہاں جو اصلی مقصد ہے یہ کہ ایک وہ شخص کے سامنے 100 سال تک اللہ نے اس کو یعنی موت دیے رکھی، پھر اس کو اٹھایا، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد اٹھا سکتے ہیں. 100 سال، ایک دو دن سال چند سال نہیں، 100 سال کے بعد اٹھایا. اور اس کے سامنے جو گدھا ہے اس کا وہ بھی زندہ ہو گیا. اور اس کے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ بنا دیا. اور آخری جو واقعہ تیسرا یہاں بیان فرمایا گیا وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کیف تحیی ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے. یہاں پہ انہوں نے نہیں کہا انا یحییھا، جو پچھلے واقعہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ان کو اس میں شک نہیں تھا. انہوں نے کہا کیسے اللہ تو کیسے مردوں کو بیان یعنی زندہ فرماتا ہے. ایک اطمینان قلب کے لیے انہوں نے اللہ سے سوال کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے ایمان، ایمان ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مزید ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ورنہ یہ نہیں کہ کوئی شک ہے اللہ کے اس قدرت میں کہ دوبارہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام دوسرے الفاظ میں کہ جو علم الیقین سے عین الیقین کے مرحلے کی طرف منتقل ہونا چاہ رہے تھے۔ یعنی علم الیقین، جیسے اگر ایک شخص آپ کو ایک خبر دے آ کے کہ فلاں وادی میں میٹھا پانی ہے، تو آپ کو ایک وہ شخص اگر سکھا ہے، یعنی معتمد شخص ہے، تو آپ کو جو اب اس کی بات پتہ چل گئی، یہ کیا ہوگا، اس اسٹیج کو کہتے ہیں علم الیقین، یعنی آپ کو ایک یقینی علم آ گیا۔ اس کے بعد جب آپ خود جاتے ہیں وہاں وادی میں، دیکھ لیتے ہیں سامنے آپ کے پانی پڑا ہوا ہے، تو آپ کو وہ وہاں اس وادی میں پانی ہے، اس بات پر عین الیقین، عین یعنی عینی مشاہدہ ہو گیا اس کا، عین الیقین ہو گیا، جو کہ اگلی یقین کا ظاہر اگلا مرحلہ ہے۔ تو پھر اگر آپ نے اس سے پانی سے خود پی بھی دیا، اس سے سیراب ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کہ یہ پھر آپ نے خود اس کو یعنی یہ جو ہے آخری سٹیج ہے یعنی یقین کی، خود سے اس کو آپ نے آزما لیا۔ جیسے جنت پہ ہمارا ایمان ہے، اس وقت ہمیں انبیاء کے ذریعے سے خبر پہنچی تو ہمیں جنت پہ علم الیقین ہے، ہمیں یقینی علم ہے۔ جب قیامت کے دن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین قریب لائی جائے گی، سامنے نظر آ رہی ہوگی جنت، تو اس وقت وہ عین الیقین ہو جائے گا، اور پھر جب جنت میں جائیں گے اس کے پھل کھائیں گے تو وہ حق الیقین ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ایسے ان اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ان کو ایک یقین کی اگلی جو سٹیج ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ طلب کیا کہ ان کو یقین تو تھا لیکن وہ آگے یعنی جو عین الیقین ہے وہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے آپس میں خلط ملط کر دو، کسی کی ٹانگ جو ہے اس کا اس کے بازو کے ساتھ، اور یعنی واپس ان کے سارے ذبح کرنے کے بعد حصے ملا دو، اور پھر مختلف ان کو یعنی مجموعوں میں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ وہ کتنے پہاڑ تھے، 4 سے زیادہ تھے، نہیں بتایا گیا، وہ ان پہ رکھ دو، اور پھر تم ان کو بلاؤ گے تو تمہاری طرف تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے کیا، تو اس دوبارہ ان پرندوں کو جب بلایا تو وہ ان کی طرف جو ہے تیزی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، او کما قال، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ہم ان سے شک کرنے میں زیادہ حقدار ہیں۔ اس حدیث سے مراد اصل میں یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو شک تھا تو ہم اس سے زیادہ شک کے حقدار ہیں، اصل میں مراد یہ ہے کہ اگر ان کو واقعی شک تھا تو پھر ہم ان سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں بھی شک ہو۔ اصل میں نہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شک ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں، تو اصل میں اس میں شک کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اگر ان کو شک تھا واقعی تو پھر تو ہمیں بھی شک ہونا چاہیے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کو اس میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وہ صرف مزید اطمینان قلب وہ چاہ رہے تھے۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قصوں کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، اس سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں رمضان کے تعلق سے یاد دہانی ہے، جو ساتھی بھی اس میں یعنی رمضان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، بہترین صدقہ رمضان میں لیا جانے والا صدقہ ہے۔ رمضان میں جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا جو اجر ہے وہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس میں کوشش کریں افطاری میں دینے ہیں، یا غربا ویسے فقراء میں دینے ہیں، یا مختلف یتیموں کی کفالت کرنی ہے، یا جس طرح بھی یعنی جس ضمن میں آپ کا دل چاہے، جس کیٹیگری میں اس میں آپ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس انفاق کو قبول کرے اور رمضان کو پانے کی توفیق دے، ہماری عمر میں اتنی مہلت دے دے کہ ہم رمضان کو عافیت کے ساتھ پا سکیں، اس میں صحیح طرح اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ان اعمال کو ہمارے سے قبول بھی فرما لے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد